وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، ونشهد أن لا إله إلا الله، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدر اجلاس، گرامی قدر علماء کرام، معزز حاضرین اور پیاری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے آج کی اس مبارک مجلس میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس مجلس کو منعقد کرنے والوں کو، اس مجلس میں حاضر ہونے والوں کو، تمام لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ مبارک بنائے. اس مبارک مجلس میں مجھے جس موضوع پر گفتگو کرنے کا حکم ملا ہے وہ موضوع بڑا ہی مشکل ہے. اس قدر مشکل ہے کہ اگر مجھ سے مشورہ کر کے یہ موضوع مجھے دیا جاتا تو شاید میں اسے قبول نہ کرتا. آج تک ہم نے ہزاروں تقریریں کی ہوں گی، ہزاروں بیانات ہم نے دیے ہوں گے، لیکن مستقل اس موضوع کو ہم نے کبھی بھی نہیں چھیڑا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ موضوع جس قدر آسان سمجھا جاتا ہے وہ موضوع تطبیق کے لحاظ سے، عمل کے لحاظ سے اسی قدر مشکل ہے. اور میں جس موضوع کو اپنے اندر اسے اپنانے اور اس کے اوپر مکمل عمل کر لینے کی طاقت یا وسعت نہیں پاتا، میں اس موضوع کو لوگوں کے سامنے بھی کم اور بہت کم رکھنا چاہتا ہوں. یہ موضوع، حالانکہ یہ موضوع اس قدر اہم ہے کہ اس سے اہم مذہب اسلام کے اندر کوئی اور موضوع نہیں ہے. وہ موضوع ہے ساتھیو اخلاص کا. یہ موضوع ہے اخلاص کا. اخلاص ایک لفظ ہے جو عربی زبان کا ہے، جو خلص خے لام صاد اس مادے سے بنا گیا ہے، جس کا اصل معنی یہ ہے کہ ہر قسم کی آلائش، ہر قسم کی ملاوٹ سے کسی چیز کو دور کر کے صاف کر دیا جائے. یہی چیز ہے اخلاص. شہد خالص کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ شہد جس شکل میں اس کی تخلیق یا اس کی بناوٹ ہوتی ہے، اگر اس کو اسی شکل میں اتار لیا جائے
تو وہ استعمال کے لائق نہیں ہوتی، یہاں تک کہ اسے آلائشوں اور جس چیز کے اندر وہ چیز پائی جاتی ہے اس سے اسے صاف کر دیا جائے۔ یہی چیز ہے ساتھیو اخلاص، شہد خالص۔ پانی کو کبھی بھی خالص پانی نہیں کہا جاتا، دودھ کو خالص کہا جاتا ہے، اس لیے کہ اصل میں دودھ نکلنے کا جو مصدر ہے اللہ تعالیٰ نے خود اسے بیان فرمایا ہے، من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین، یعنی اس کے دائیں بائیں خون بھی ہے اور گوبر بھی ہے۔ ان دونوں آلائشوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ بچا کر کے خالص دودھ انسان کو پینے کے لیے دیتا ہے۔ لیکن پانی جو ہے وہ اصل کیا ہے؟ خالص ہے۔ کوئی چیز ملتی ہے تو اس میں ایک خارجی چیز ہے، لیکن شہد جو ہے وہ کیا ہے؟ اصل اس کے اندر چیزیں ملی ہوئی ہیں۔ اسی لیے علماء بلاغت فرق کرتے ہیں صافی میں اور خالص میں، صافی میں اور خالص میں۔ صافی وہ چیز ہے جو فطری طور پر صافی ہو، اس میں کسی چیز کی ملاوٹ نہ ہو، اور خالص وہ چیز ہے جس میں اصل تو ملاوٹ ہے لیکن اسے صاف کر دیا جائے یا اس طرح سے اس کو استعمال کیا جائے کہ اس میں کوئی ملاوٹ باقی نہ رہے۔ اخلاص جو انسان کا ایک خالص دلی جذبہ ہے، خالص دلی جذبہ ہے، اس کے آثار انسان کے اعضاء پر اعمال پر ظاہر ہوتے ہیں، لیکن اصلاً وہ خاص کس کا ہے؟ وہ دل کا جذبہ ہے۔ جس طریقے سے محبت ہے، محبت خالص انسان کے دل کا عمل ہے، البتہ اس کا اثر چہرے پر ہے یا سلوک کے طور پر، عمل کے طور پر وہ انسان کے عمل سے ظاہر ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اخلاص ایک خالص انسان کے دل کا عمل ہے جس کا اثر انسان کے عمل پر، روزے پر ہے، حج پر ہے، زکوٰۃ پر ہے، اس کے اللہ تعالیٰ کی عبادت پر کسی طور پر ظاہر ہوتا ہے۔ تو اخلاص اگر اس کی تعریف آپ جاننا چاہیں تو علماء کہتے ہیں، اس کی بہت سی تعریف علماء نے کی ہے، لیکن تمام تعریفات کا خلاصہ یہ ہے کہ اطاعت اور عبادت کے جو اعمال ہیں اسے خالص اللہ رب العزت کی رضا اور اسے خوش کرنے کے لیے کیا جائے۔ اس میں انسان کی اپنی جو خواہشات ہے، خواہ وہ خواہش ظہور کی ہے، خواہ وہ خواہش فائدہ حاصل کرنے کی ہے، خواہ وہ خواہش لوگوں پر اپنے کو بڑا بنانے کی ہے، یہ کوئی بھی خواہش انسان کے اس عمل کے اندر نہ پائی جائے۔ خالص وہ عمل کس کے لیے کیا جائے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کیا جائے۔ اور یہ چیز جیسا کہ ہم نے کہا بتانے میں جس قدر آسان ہے، عملی طور پر اسی قدر مشکل ہے۔ بسا اوقات عام الفاظ میں ہم لوگ اسے سمجھنا چاہیں تو شاید لوگوں کے لیے سمجھنا مشکل ہو، لیکن علماء جو حقیقت کو جانتے ہیں وہ اس کو اچھی طریقے سے سمجھتے ہیں۔ مثال کے طور پر امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے ایک بار کوئی کام کیا، کوئی عمل کیا، تو اس کا اثر جب زیادہ ظاہر ہوا تو ان کے کسی شاگرد نے کہا کہ یہ آپ کے اخلاص کی بنا پر ہے۔ تو اس مرد ربانی نے کیا کہا ساتھیوں؟ ذرا غور کریں۔ کہا الاخلاص صعب، الاخلاص صعب، اخلاص بڑا مشکل کام ہے، اخلاص بڑی مشکل چیز ہے، ولیکن ارجو، لیکن اللہ تعالیٰ سے میں تمنا کرتا ہوں، امید رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے اندر اخلاص پیدا کر دے۔ بہت سے ہمارے بھائی اخلاص کے منافی چیزوں کا جذبہ اپنے اندر رکھتے ہیں، لیکن لا علمی ہے، کم تجربہ ہے، اخلاص کی حقیقت کو نہ سمجھنا ہے، وہ اس کے اندر دھوکہ کھا جایا کرتے ہیں۔ ساتھیو باتیں اس سلسلے میں بہت ہیں،
موضوع بڑا طویل ہے، لیکن بات آ گئی تو میں آپ کے سامنے رکھ دوں۔ میرے خاص ملنے والے، میں نام نہیں لینا چاہتا، بہت ہی خاص ملنے والے، اور جس دن کا واقعہ ہے اس دن سے ایک دن پہلے میرے پاس آفس میں آئے اور کہا کہ میں فلاں جگہ سے آ رہا ہوں، میں فلاں کام کر کے آ رہا ہوں۔ جو جس آفس میں ہم کام کرتے ہیں وہ اس کی مصلحت کے پیش نظر تھا۔ ہم نے کہا کہ اے ابو فلان، یہی چیز ہے جو آپ کے ساتھ قیامت میں باقی رہے گی، باقی ساری چیزیں رہ جائیں گی۔ اسی دن یا اس کے دوسرے دن ان کی میٹنگ ہوئی اعضاء کے ساتھ، ساتھی ممبران کے ساتھ، اور جانتے ہیں کسی بھی ادارے میں تمام ممبروں کی ایک رائے نہیں رہا کرتی ہے۔ اس سے چند مہینہ پہلے کچھ اختلاف ہوا تھا، تو ان کی جگہ پہ جو اصل ذمہ دار تھا ان سے کچھ باتوں میں شکر رنجی ہوئی، جس میں اس نے وہ منصب چھوڑ دیا تو اس کو انہوں نے قبول کر لیا۔ تو اب جب بھی میٹنگ ہوا کرتی تھی دونوں کی آپس میں باتیں ہوا کرے، وہ ان کے اوپر اعتراض کرے وہ جواب دے، یہ اعتراض کرے وہ جواب دے۔ بلکہ ایک بار ہم نے بھی اس سے کہا اللہ کے بندے تو اس کے پیچھے کیوں پڑا رہتا ہے؟ جب تم نے ایک منصب چھوڑ دیا، ایک آدمی وہ کام کر رہا ہے تو کرنے دو۔ تو وہ کہتا ہے ابو کلیم تم نہیں جانتے ہو مجھے کتنی اذیت پہنچائی ہے اس شخص نے۔ علا کل حال میٹنگ ہوئی، جمعرات کا دن تھا، میں آفس بند کر کے کمرے میں گھر پر آ گیا۔ بات چلتے چلتے دونوں میں سخت شکر رنجی ہوئی، بات آواز بلند ہو گئی، یہاں تک کہ وہ شخص کھڑے ہو کر کہتا ہے قبلہ رخ۔ 3 بار اس نے کہا ساتھیوں، اور چوتھی بار کہنے کا اللہ نے موقع نہیں دیا۔ 3 بار کہا اگر یہ کام میں اللہ کے لیے نہیں اپنے آپ کے لیے کر رہا ہوں، اپنی ذات کے لیے ہم نے کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ مجھے گھر واپس نہ لے جائے۔ 3 بار کہا تھا۔ یہ اس پر بات کر رہا ہوں کہ بہت سے لوگ اس موضوع کی حقیقت کو سمجھتے نہیں ہیں۔ بہت سے لوگ وہ کام اپنے نفس کے لیے کرتے ہیں، اپنے بڑائی کے لیے کرتے ہیں، اپنی شہرت کے لیے کرتے ہیں، اپنی ترقی کے لیے کرتے ہیں، لیکن اس حقیقت کو سمجھتے نہیں اور سمجھتے ہیں کہ میرے اندر اخلاص پایا جا رہا۔ اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اس قدر مشکل چیز ہے یہ۔ آپ کے معنی میٹنگ ختم ہوئی، کھانا سامنے رکھا گیا، کھانے پر بیٹھے تھے اور ایک لقمہ اور ایک چاول بھی ان کے منہ میں نہیں جا سکا اور آنکھیں بند ہو گئی۔ لوگوں کے لیے یعنی عبرت کا سبب دیکھیے۔ تو بات یہاں سے نکلی تھی کہ اخلاص بڑا ہی مشکل ہے، لیکن اخلاص ساتھیوں اتنا ہی اہم ہے ہر انسان کے لیے۔ ہر مومن چھوٹا ہے یا بڑا، عالم ہے یا جاہل، البتہ جس کا مقام جتنا اوپر جا رہا ہے، مثال کے طور پر ایک عامی سے زیادہ محتاج اخلاص کا وہ شخص ہے جو عالم ہے۔ ایک مقتدی سے زیادہ محتاج کون ہے؟ جو مصلی ہے۔ ایک سننے والے سے زیادہ محتاج کون ہے؟ کہنے والا ہے۔ ایک عام پبلک سے زیادہ محتاج کون ہے؟ امام ہے۔ اسی لیے جو سب سے بڑے امام ہوتے ہیں یعنی انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام، وہ اخلاص کے سب سے بڑے پیکر ہوا کرتے ہیں، اخلاص کے نمونہ ہوا کرتے ہیں۔ تو ہر انسان اخلاص کا محتاج ہے۔ اس لیے اس سلسلے میں آپ کے سامنے چند باتیں، وقت کے پیش نظر چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ پہلی چیز یہ ہے کہ اخلاص کی اہمیت کیا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ہم میں کا ہر شخص اخلاص کا مدعی اور داعی ہے، لیکن ہر آدمی اپنے آپ کو جانچے اور پہچانے کہ آیا اس کے اندر کتنا اخلاص پایا جا رہا ہے۔ ہم اخلاص کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن ہم اپنے آپ کو پرکھیں تو صحیح کہ ہمارے اندر کتنا اخلاص ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اخلاص ہمارے اندر پیدا کیسے ہو، ہمارے اندر اخلاص کس طریقے سے پیدا ہوگا۔ اور چوتھی چیز اگر وقت ملا تو ہم آپ کے سامنے یہ رکھیں گے اخلاص کے منافی کون کون سے کام ہیں، یعنی وہ کون سا ہم کام کریں تو گویا ہم اخلاص کے منافی کام کا ارتکاب کر رہے ہیں، جو تفصیل اگر الگ موضوع چاہتا ہے، لیکن میں آپ کے سامنے ایک ساتھ چند باتیں رکھتا ہوں۔ دیکھیے، پہلی چیز یہ ہے دین میں اخلاص کی اہمیت کیا ہے۔ ساتھیوں دیکھیے، اگر سچ پوچھا جائے تو جو اہمیت آپ کے اس جسم کے اندر روح کی ہے،
وہی اہمیت آپ کے عمل میں، آپ کے دین میں اخلاص کی ہے۔ اب آپ اندازہ لگا لیں، بغیر روح کے آپ کا جسم کسی کام کا ہے؟ سوچیں آپ، کسی کام کا ہے؟ اگر آپ کے جسم کے اندر روح نہ ہو تو کسی کام کا ہے؟ اسی طریقے سے اگر آپ کے عمل کے اندر اخلاص نہیں ہے تو آپ کا عمل کسی کام کا نہیں۔ یہی نہیں کہ کسی کام کا نہیں ہے، بلکہ وہ عمل آپ کے لیے مضر اور نقصان دہ اور آپ کو جہنم میں لے جانے کے سبب بن سکتا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار کس کے اوپر ہے؟ نیت کے اوپر ہے۔ یعنی آپ کی نیت جیسی ہوگی آپ کا عمل بھی وہی سے ہوگا۔ اگر آپ کی نیت صحیح ہے تو آپ کا عمل بھی صحیح ہے، آپ کی اگر نیت صحیح نہیں ہے تو آپ کا عمل بھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول نہیں ہوگا۔ تو تمام اعمال کی دار و مدار اعمال کس پر ہے؟ اسی لیے امام الجوزی رحمہ اللہ نے بڑی بہترین مثال دی، کہا کہ انسان کے دل میں اخلاص کی مثال ایسی ہے جس طریقے سے کسی مشق کے اندر مشک رکھا جائے۔ کسی مشق سمجھتے ہیں نا، پہلے پانی پلانے کا چمڑے کا جو برتن ہوتا تھا اسے مشق کہا کرتے تھے۔ کہا جس طریقے سے مشق کے اندر جیسے کوئی مشک رکھ دیا جائے ویسے ہی انسان کے جسم کے اندر کس کی مثال ہے؟ اخلاص کی ہے۔ یعنی اگر مشق کے اندر مشک جیسا ہوگا ویسے ہی بہترین خوشبو اس سے ظاہر ہوگی، ایسے ہی انسان کے دل کے اندر جتنا ہی اخلاص ہوگا ویسے ہی انسان کے عمل کے اندر خوبی پیدا ہوگی۔ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتا ہے اور کہتا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سنن نسائی کی روایت ہے، حضرت ابو امامہ کی بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس شخص نے سوال کیا کہ ایک شخص اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرتا ہے، اس کا مقصد ہے کہ اسے ثواب بھی ملے اور اس کا نام بھی ہو۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ اسے ثواب بھی ملے اور اس کا نام بھی ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسے کچھ بھی ملنے والا نہیں ہے۔ اس نے دوبارہ سوال کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص ہے جو جہاد کرتا ہے، اس کا مقصد ثواب اور اجر کی بھی ہے، لیکن اس کا مقصد مال غنیمت اور نام کی بھی ہے کہ اس کا نام بھی ہو۔ آپ نے بیان فرمایا اسے کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ اس نے یہی سوال 3 بار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد میں فرمایا ان اللہ لا يقبل من العمل الا ما كان خالصا وابتغي به وجه اللہ۔ اللہ تعالیٰ کسی بھی عمل کو قبول نہیں کرتا یہاں تک کہ وہ عمل خالص اللہ تعالیٰ کے لیے کیا جائے اور اس سے اس کی رضا مقصود ہو۔ دوسری چیز یہ ہے ساتھیوں، قیامت کے دن کسی بھی انسان کی نجات بغیر اخلاص کے ممکن نہیں ہے۔ اگر انسان اپنا مذہب قبول کرنے میں، اپنی نماز پڑھنے میں، اپنا روزہ رکھنے میں، حج کرنے میں اگر کوئی انسان اخلاص نہیں رکھتا اپنے دل کے اندر تو اللہ تبارک و تعالی اس کا کوئی عمل نہ قبول کرے گا اور نہ ہی قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اسے نجات دینے والا ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی حدیث ہیں۔ ایک حدیث پر ذرا غور کیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنن ترمذی میں روایت ہے کہ ایک موٹا تگڑا آدمی اللہ تعالیٰ کے سامنے قیامت کے دن حاضر ہوگا اور جب ترازو میں رکھا جائے گا تو اس کا وزن ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہ ہوگا۔ اس لیے کہ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ ترازو رکھے گا تو اس ترازو کے اندر اللہ تعالیٰ انسانوں کو بھی تولے گا، انسان کے نامۂ اعمال کو بھی تولے گا اور انسان کے کاموں کا جو ثواب ہوتا ہے اس کو بھی تولے گا۔ تینوں چیزیں تولی جائیں گی اور اللہ تعالیٰ ہر طریقے سے یہ ثابت کر دے گا کہ تو جنت میں جانے کا حقدار نہیں ہے، نہ تیرا کوئی وزن ہے، نہ تیرے نامۂ اعمال ہیں ان کا کوئی وزن ہے اور نہ تیرا جو کام ہے اس کا کوئی ثواب اور اجر ہے۔
تو انسان اللہ تبارک و تعالیٰ جب انسان ایک شخص کو لایا جائے گا اللہ تعالیٰ کے حضور، اور وہ بڑا موٹا تگڑا کنٹل 1.5 کنٹل کا آدمی ہوگا جس کا چلنا اپنے لیے مشکل ہو، لیکن جب ترازو میں رکھا جائے گا تو اس کا وزن ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگا۔ اس کے برخلاف اگر آدمی مخلص ہے تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ یہ بڑے ہی دبلے پتلے اور کمزور انسان تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی پنڈلیوں میں وہ عیب دیا تھا کہ ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں سفر میں تشریف لے گئے تھے، حضرت عبداللہ بن مسعود ایک درخت کے اوپر چڑھے مسواک توڑنے کے لیے، زور کی جب ہوا چلی تو ان کے قدم ڈالی پر سے لڑکھڑا گئے۔ ذرا دیکھیے کتنے کمزور پنڈلیاں رہی ہوگی ان کے قدم ڈالی پر سے لڑکھڑا گئے، قریب تھا کہ وہ گر پڑیں۔ تمام صحابہ کرام ہنس پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ کس بات پر ہنس رہے ہو؟ لوگوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ ابن مسعود کا معاملہ دیکھ کر کے۔ آپ نے فرمایا اللہ کی قسم یہ پنڈلیاں قیامت کے دن ترازو میں احد پہاڑ سے بھی زیادہ وزنی ہوں گی۔ ذرا دیکھیے یہ کس بنیاد پر ہے؟ اس لیے کہ ان کے اندر اخلاص پایا جا رہا تھا، اور وہ موٹا تگڑا تازہ آدمی کنٹل 1.5 کنٹل کا جو تھا اس کے اندر کوئی اخلاص نہیں پایا جا رہا تھا۔ تو قیامت کے دن نجات کیا ہے؟ بغیر اخلاص کے ممکن نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ہمارا اور آپ کا جو نامہ اعمال پیش کیا جائے گا وہ چھوٹا کام ہے یا بڑا کام ہے، اس کے لیے 2 ترازو رکھے جائیں گے، جیسا کہ علماء کہتے ہیں۔ پہلا ترازو یہ ہوگا کہ یہ عمل تم نے کیوں کیا ہے، اور دوسرا ترازو یہ ہوگا کہ یہ عمل تم نے کیسے کیا ہے۔ یہ دونوں چیزیں اگر ثابت ہوئی تب تو کامیاب ہے، ورنہ کامیاب نہیں ہے۔ تیسری چیز ساتھیوں، اصل دیکھیے تو مذہب اسلام جو تمام انبیاء کا مذہب رہا ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر ایک کا مذہب کیا رہا ہے؟ مذہب اسلام۔ وَرَضِيتُ لَكُمْ إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ، اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول دین کیا ہے؟ اسلام ہے۔ اس دین کی اگر آپ حقیقت دیکھنا چاہیں تو کیا ہے؟ وہ اخلاص ہے۔ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، انہیں صرف اسی بات کا حکم دیا گیا تھا کہ اپنے دین کو، اپنے عمل کو خالص کس کے لیے کریں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کریں، اس میں کسی کی رضامندی کا، دکھاوے کا یا کسی اور چیز کا شائبہ نہیں پانا چاہیے۔ اسی لیے آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کو مخلصین ہی کے لیے بنائی ہے۔ جنت میں وہ انسان نہیں داخل ہوگا جو ریاکاری کیا ہوگا۔ صحیح مسلم شریف کی اس حدیث کے اوپر آپ غور کریں، حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے جہنم میں جن لوگوں کو ڈالا جائے گا وہ 3 لوگ ہوں گے، ایک قارئ ہوگا، ایک مجاہد ہوگا، اور ایک سخی ہوگا۔ ذرا دیکھیں یہ 3 چیزیں ہیں، یعنی ایک کو بہت اچھا قرآن یاد ہوگا، اس کا علم بہت زیادہ ہوگا، دوسرا طاقت میں اور اپنے ہمت کے اندر بہت زیادہ بہادری بہت زیادہ ہوگا، اور تیسرا اپنے مال میں بہت زیادہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ قارئ کو بلائے گا کہ ہم نے تمہیں یہ نعمت دی تھی کہ نہیں دی تھی؟ وہ کہے گا اے اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور آپ نے دیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم نے اس نعمت کا حق کہاں کہاں ادا کیا؟ وہ کہے گا اے اللہ تعالیٰ ہم نے قرآن کو محراب سے بھی سنایا ہے، ہم نے قرآن کو اسٹیج پر بھی سنایا ہے، ہم نے قرآن کو کی تعلیم بھی دی ہے، ہم نے لوگوں کو پڑھایا بھی ہے، یہی تو میرا اٹھتے بیٹھتے کام رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو جھوٹ بول رہا ہے، فرشتے کہیں گے تو جھوٹ بول رہا ہے، تو نے قرآن اس لیے سنایا اور اس لیے پڑھا تاکہ تجھے کہا جائے کہ بہت اچھا قارئ ہے۔ کیا کہا جائے؟ بہت اچھا قارئ ہے، کتنی پیاری آواز ہے، کتنی میٹھی آواز ہے، تو تجھے دنیا میں کہہ لیا گیا اور فرشتوں کو حکم ہوگا اسے گھسیٹو اور لے جا کر کے منہ کے بل سے جہنم میں ڈال دو۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الا عباد اللہ المخلصین،
اولئک لہم رزق معلوم فواکہ وہم مکرمون۔ عباد اللہ المخلصین جو ہیں وہ جہنم سے نجات پائیں گے اور انہیں ہی اللہ تعالیٰ پھل و فروٹ اور فواکہ کی نعمت سے نوازے گا۔ تیسری بات یہ ہے ساتھیو، اخلاص ہی ایک ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے انسان شیطان کے وسوسوں سے نجات پا سکتا ہے۔ جو انسان جس قدر مخلص ہوگا شیطان سے اتنا ہی دور رہے گا، اور جتنا ہی اخلاص کے اندر کمی آتی جائے گی شیطان کا داخلہ اسی قدر اس کے اندر داخل ہوتا جائے گا۔ مثال کے طور پر ایک شخص ہے، سخی ہے، وہ اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہے، لیکن اس کے اندر ایک شائبہ بھی ہے کہ لوگ دیکھیں اور کہیں بڑا سخی ہے۔ یہ شیطان کا معاملہ پیدا ہو گیا، لہذا آہستہ آہستہ شیطان اسے یہاں تک پہنچا دیتا ہے کہ جہاں لوگ اس کی تعریف کرنے والے نہیں ہوں گے، اس کا نام نہیں ہوگا، وہاں وہ ایک پائی بھی نہیں خرچ کرے گا۔ اسی طریقے سے ایک عالم ہے، وہ پڑھا ہے اس لیے تاکہ اللہ کے دین کی تبلیغ کرے، لیکن جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ لوگ میری تعریف کر رہے ہیں تو اس بارے میں اب شیطان آہستہ آہستہ اس کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ لہذا جہاں اس کی تعریف نہیں ہوتی، لہذا جہاں اس کی بات سننے والے کم لوگ ہوا کرتے ہیں، وہاں وہ تقریر کرنے کے لیے نہیں جاتا اور بہانے بنا دیتا ہے اور شیطان وہاں پر اپنا کام چلا لیتا ہے۔ تو جتنے اللہ کے جس قدر مخلص بندے ہوں گے، جتنا زیادہ اخلاص پایا جائے گا، شیطان اتنا ہی بندے سے دور رہے گا۔ اسی لیے شیطان کو جب اللہ تعالیٰ نے رادے درگار قرار دیا ہے تو کیا کہا تھا؟ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، تیرے عزت کی قسم میں تیرے تمام بندوں کو گمراہ کر دوں گا، مگر کون؟ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ مخلصین، لیکن تیرے جو مخلص بندے ہوں گے ان پر ہمارا زور نہیں چلے گا۔ وہ کیسے ساتھیو؟ وہ کیسے؟ مجھے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اخلاص کے پیکر تھے، اس میں کوئی شک نہیں، اخلاص کے پیکر تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت ابو ذر جیسا سچا آدمی اس روئے زمین پر کوئی اور نہیں چلا ہے۔ حضرت ابو ذر ایک بار ان کا غلام ان کے کسی بکری کی پٹائی کر دی، بکری کی پٹائی کر دی، اور بکری لنگڑاتی ہوئی لنگڑے پیر جب پہنچتی ہے تو حضرت ابو ذر نے کہا یہ کام تم نے کیوں کیا ہے؟ کیوں ایسا کیا تم نے یہ کام؟ تو اس نے کہا اس لیے تاکہ آپ کو غصہ آئے اور آپ ہمیں ماریں اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک گنہگار ہوں۔ شیطان کتنا شاطر ہے ساتھیو۔ ہمارے والد مرحوم کہا کرتے تھے وہ چھوٹوں کو دیتا ہے چھوٹے فریب، شیطان وہ چھوٹوں کو دیتا ہے چھوٹے فریب، بڑوں کے تئیں دیوے موٹے فریب۔ جو بڑے ہوتے ہیں ان کو موٹے موٹے دھوکے دیا کرتا ہے۔ تو حضرت ابو ذر کو دیکھیے کس طریقے سے شیطان کہا کہ ہم نے اس لیے مارا ہے تاکہ آپ بڑے متقی بنتے ہیں، اللہ والے بنتے ہیں، آپ کو غصہ آئے، آپ مجھے ماریں اور اللہ کے نزدیک گنہگار ہوں۔ کہا اچھا یہ بات ہے تو ٹھیک ہے، جس نے تمہیں یہ کام کرنے کے لیے کہا ہے میں اسے ناراض کرتا ہوں۔ کہا وہ کون ہے؟ کہا وہ شیطان ہے۔ جا اللہ کے لیے تجھے آزاد کر دیا ہم نے، جا اللہ کے لیے تم نے ہمیں آزاد کر دیا، جب تمہیں میں آزاد کر دوں گا تو اللہ تعالیٰ مجھے کتنا بڑا اجر اور ثواب دے گا۔ شیطان یہ چاہتا تھا کہ وہ مجھے گنہگار کرے، لیکن اس کے بدلے کیا ہوا؟ جب میں تجھے آزاد کر دیتا ہوں۔ تو ساتھیوں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو مخلص بندے ہوتے ہیں شیطان کا زور ان کے اوپر نہیں چلتا۔ مثالیں اس سلسلے میں بہت ہیں ساتھیوں۔ اللہ ہمارے نیک اور سلف صالحین کے امام بخاری رحمہ اللہ کا ذکر آپ لوگ بار بار پڑھتے ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ ایک بار، ظاہر بات ہے اصل یہ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک قول یہ بھی ہے کہ انہوں نے شادی نہیں کی تھی۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے شادی نہیں کی تھی، تو امام بخاری رحمہ اللہ کی ایک لونڈی تھی جو گھر کا کاروبار کرے، صفائی کرے، کھانا بنائے، یہ کرے وہ کرے۔
امام بخاری رحمہ اللہ ایک دن رات میں ایک چراغ پر کے سامنے بیٹھ کر کے کیا کر رہے تھے؟ کچھ لکھ رہے تھے. آپ لوگوں نے بار بار سنا ہوگا. لکھ رہے تھے. لونڈی ادھر سے گزری، ذرا سا ہلکا سا معاملہ کچھ ہوا، چراغ بجھ گیا. امام بخاری میں غصہ ہے، یہ کیا کیا؟ تجھے چلنا نہیں آتا؟ تجھے چلنا نہیں آتا؟ چلیے امام بخاری نے تو یہی کیا، ہم کیا کرتے جی؟ ہم تو تھپڑ رسید کر دیتے. یہ شیطان کا حملہ ہمارے اوپر ہو جایا کرتا، شیطان کا حملہ ہمارے اوپر ہو جایا کرتا ہے. امام بخاری نے کہا یہ کیا کیا تم نے؟ تو کہتی ہے راستہ نہیں ہے تو میں کیسے چلوں؟ بعض لوگ ہوتے ہیں دماغ کے ٹیڑھے، راستہ نہیں ہے تو میں کیسے چلوں؟ امام بخاری رحمہ اللہ کو غصہ آیا، لیکن غصے کو پی گئے. الا عبادک منہم المخلصین. امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا جا جا، اللہ کے لیے تجھے آزاد کر دیا ہم نے، جاؤ. ذرا سوچیں آپ. تو کہنے کا مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ کے جو مخلص بندے ہوتے ہیں، جس قدر اخلاص ہوگا اسی قدر شیطان ان سے دور رہے گا. آگے والے ہم مرحلے پر آتے ہیں کہ آیا ہمیں کیسے معلوم ہو کہ ہمارے اندر اخلاص پایا جا رہا؟ کیسے معلوم ہو؟ پہلی چیز یہ ہے ساتھیوں کہ جو مخلص ہوا کرتا ہے وہ صرف دینی ہی کام تیس سال سے تو کم میں مستقل تقریریں کرتا ہوں، لیکن ایک تقریر بھی ہم نے اخلاص پر نہیں کی. کیوں؟ میں جانتا ہوں کہ یہ مرحلہ کیا ہے. بڑا کہہ دینا تو بڑا آسان ہے ساتھیوں، کہہ دینا بڑا آسان ہے. مثال کے طور پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ لوگوں نے سنا ہے بار بار کہ دشمن کو وہ پچھاڑے اور سینے پر بیٹھ گئے تو دشمن نے کیا کیا؟ ان کے منہ پر تھوک دیا. تو کیا کیا؟ ہم ہوتے تو کیا کرتے؟ سوچئے ہم ہوتے تو کیا کرتے؟ اس نے اگر صرف تھوک نکالا ہے تو ہم بلغم اس کے منہ پر ڈال دیتے، اور ہم سے ہوتا ہم پیشاب کر دیتے اس کے منہ کے اوپر. ہے بات صحیح کہ نہیں صحیح ہے؟ یا کم سے کم تھپڑ تو ہم ضرور ہی مارتے. لیکن حضرت علی نے کیا کیا؟ ذرا سوچیں آپ، کیا کیا؟ ادھر گئے سینے پر. کیوں؟ اس لیے کہ جب اس نے تھوکا تو غصہ آ گیا. اب یہ کام اللہ کے لیے نہیں رہ گیا. اب اگر بدلہ لیتا تو کس کے لیے ہوتا؟ اپنی ذات کے لیے ہوتا. یہ ذرا سوچیں آپ. تو یہ بڑا مشکل مرحلہ ہے، کہہ دینا آسان ہے ساتھیوں. اسی لیے میں کہتا ہوں اخلاص کا لفظ جتنا پیارا ہے کہنے میں اور جتنا آسان ہے کہنے میں، عمل میں اتنا ہی مشکل ہے. تو اخلاص کی سب سے پہلی علامت یہ ہے کہ انسان کوئی بھی کام جو کرتا ہے وہ کس کے لیے کرتا ہے؟ جی، اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے. حتیٰ کہ وہ کوئی دنیا کا بھی کام کرتا ہے اس لیے نہیں کر رہا، اسے اپنی صحت بنانی. کس لیے کھا رہا ہے؟ تاکہ اس سے قوت حاصل ہو اور اللہ تعالیٰ کی عبادت پر میں قوت حاصل کر سکوں. وہ سوتا کیوں ہے؟ اس لیے نہیں کہ چلتے چلتے تھک گیا ہے، اس لیے نہیں کہ کام کرتے کرتے تھک گیا ہے، اس لیے نہیں کہ وہ اتنی دیر ہو گئی 12 گھنٹے 16 گھنٹے 20 گھنٹے ہو گئے وہ سویا نہیں ہے، اب آنکھیں جواب دے رہے، اس لیے نہیں سوتا ہے. بس کہ اس لیے سوتا ہے کہ اگر میں سویا نہیں رات میں تو فجر کے لیے نہیں اٹھ پاؤں گا. اسی لیے صحیح بخاری وغیرہ میں واقعہ بڑی تفصیل کے ساتھ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو یمن کی طرف دعوت کے لیے بھیجا. اس وقت دعوت کے لیے علماء بھیجے جاتے تھے، جوہال نہیں بھیجے جاتے تھے. دعوت کے لیے اللہ کے رسول نے کس کو بھیجا؟ حضرت معاذ بن جبل، جو حلال اور حرام کا سب سے زیادہ علم رکھنے والے تھے، اور حضرت موسیٰ اشعری کو بھیجا. اور دونوں کے بارے میں کیا کہا؟ بشرا ولا تنفرا،
یسرا ولا تعسرا تطاوعا ولا تختلفا، لوگوں کو قریب کرنا دور نہ کرنا، لوگوں کو قریب کرنا دور نہ کرنا، نرمی کرنا اور سختی نہ کرنا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کیا کریں ہمارا مزاج ہی سخت ہے۔ اللہ کے بندے مزاج ہی سخت ہے تو اسے بدلو نا، بدلنے کی کوشش کرو، یہی تو آپ کا کمال ہے۔ سنن ترمذی کی اس حدیث پر آپ کیوں نہیں غور کرتے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جو شخص کیا بات چل رہی تھی؟ ہاں نرمی کرنے کی، اللہ میں اس شخص کے لیے جنت کے سب سے اعلیٰ درجے میں ایک مکان کی ضمانت لیتا ہوں۔ حضرت ابو امامہ کی، حضرت انس بن مالک کی روایت دونوں کے ہے، جنت کے اعلیٰ مقام پر ایک مکان، ایک جگہ کی، ایک گھر کی ضمانت لیتا ہوں جس نے اپنے حسن خلقہ، بعض علماء پڑھتے، بعض اہل علم پڑھتے ہیں حسن خلقہ، یہ بات غلط ہے، اس پر کوئی خوبی نہیں ہے کہ اس کا اخلاق اچھی چیز ہے، اللہ کی نعمت ہے، لیکن اتنے بڑے اجر کا مستحق کب ہوگا؟ من حسن خلقہ، جو اپنے اخلاق کو اچھا بنائے، یعنی مزاج میں تیزی ہے اس میں نرمی پیدا کیجئے، مزاج میں سختی ہے اس میں کمی پیدا کیجئے، مزاج میں غصہ آتا ہے غصے کو پی جانے کی اپنے اندر صلاحیت پیدا کیجئے، یہ خوبی ہے۔ تو بعض لوگ کہتے ہیں کیا ہمارے اندر کیا ہے؟ مزاج میرا بڑا سخت ہے، تو یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ مزاج سخت ہے تو اگر اخلاص آپ کے اندر ہے تو اس مزاج کے اندر نرمی پیدا کرنے کی کوشش کیجئے، اور اگر بسا اوقات جذبات تیز بھی ہو جائیں تو اس کا تدارک کیجئے۔ تو آپ جس طریقے سے مسند احمد کے اندر حضرت ربیہ ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، ساتھیوں اس لیے میں کہتا ہوں مثالیں بہت ہیں لیکن وقت اس کی اجازت نہیں دیتا۔ حضرت ربیہ ابن کعب بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک زمین دی اور ابو بکر صدیق کو ایک زمین دی۔ ساتھیوں اس واقعے کو جب میں پڑھتا ہوں بڑا تعجب ہوتا ہے، بلکہ کبھی کبھار میری آنکھوں سے آنسو نکل جاتے ہیں کہ آخر وہ کیا ایمان اور کیا اخلاص تھا لوگوں کے دلوں میں۔ آیا وہ اسی دنیا پر بسنے والے لوگ تھے یا کسی اور کوکب و سیارے میں رہنے والے لوگ تھے؟ الامان الحفیظ۔ تو حضرت ربیہ ابن کعب کہتے ہیں اللہ کے رسول نے مجھے ایک زمین دی اور میرے بغل میں حضرت ابوبکر صدیق کو ایک زمین دی۔ قصہ بڑا لمبا ہے ساتھیوں، صرف مقصد یہ بیان کرنے کا ہے۔ حضرت ربیہ کہتے ہیں کہ ہمارا اور حضرت ابوبکر کا اختلاف ہو گیا۔ مثال کے طور پر یہ میڈ تھا، یہ لکیر تھی، میں کہنے لگا یہ میری حد میں ہے اور ابوبکر کہنے لگے نہیں میری حد میں ہے۔ ایسا ہوتا ہے، سمجھ کا فرق ہوتا ہے، یہ کوئی بڑی بری چیز نہیں ہے۔ بری چیز یہ ہے کہ اس کو برائی کا ذریعہ بنا لیا جائے، بری چیز یہ ہے کہ اس کو برائی کا اور اختلاف کا ذریعہ بنا لیا جائے۔ چنانچہ بات تھوڑی سی بڑھی تو حضرت ابوبکر نے کوئی ایسی بات کہہ دی جس سے حضرت ربیہ کو بڑی تکلیف ہوئی اور فعلاً وہ بات سخت تھی۔ حضرت ربیہ ناراض ہوئے اور گھر چلے گئے۔ کیا معاملہ ختم ہو گیا؟ معاملہ ختم ہو گیا۔ ہماری طرح ہوتا تو ہم کہتے کیوں ہم ان سے کم ہیں کہ آج انہیں منانے جائیں، ناراض رہیں گے تو ہمارا کیا بگاڑیں گے؟ کوئی ہماری رسی ان کے نیچے دبی ہوئی ہے، بلکہ ہم گالی دے کر کے بھی کہیں گے لوگوں کا ہمارا مزاج یہ ہے۔ لیکن حضرت ابوبکر کو احساس ہوا کہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے، ہم سے غلطی ہو گئی، گئے ان کے گھر گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، حضرت ربیہ نکلتے ہیں۔ حضرت ابوبکر نے کہا کہ اے ربیہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، معاف کر دو۔ ساتھیوں ہم جیسا کوئی چھوٹا آدمی نہیں تھا، آپ جیسا کوئی عام آدمی نہیں تھا۔ انبیاء کے بعد دنیا میں سب سے افضل کون تھا؟ حضرت ابوبکر تھے۔ لیکن وہ کس کے پاس جا رہے ہیں؟ ایک ادنا صحابی حضرت ربیہ کے پاس۔ کیا کہتے ہیں؟ اے ربیہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے، معاف کر دو۔ حضرت ربیہ خاموش رہے، بلکہ کیا دیکھتے ہیں حضرت ربیہ کے خاندان والے آئے، کہے کبھی نہیں معاف کرنا ہے، غلطی یہ کرتے ہیں، زبردستی انہوں نے کیا ہے اور اب معافی مانگنے آ رہے ہیں۔ 30 چوہیا کھا کر کے بلی چلی حج کرنے کو، یہ کون سی معافی مانگنا ہے؟ تھپڑ بھی مانگو اور معافی بھی مانگو، نہیں معاف کرنا ہے۔ حضرت ربیہ نے کہا تم لوگ چلے جاؤ یہاں سے، تم میرا ساتھ نہ دو، تم ہمارے درمیان میں اختلاف پیدا کرنا چاہتے ہو۔ لیکن ربیہ ناراض تھے، کوئی جواب نہیں دیا۔ حضرت ابوبکر خاموش ہو گئے۔ ہم لوگ ہوتے تو خاموش ہو جاتے کہ چلو ٹھیک ہے، ہم نے راضی کرنا چاہا، نہیں راضی ہوئے تو میں کیا کروں۔
حضرت ابوبکر وہاں سے سیدھے بھاگتے ہوئے اللہ کے رسول کی خدمت میں آتے اور عرض کرتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرا اور ربیہ کا اختلاف ہوا، ہم نے ایک بات کہہ دی، ہم سے غلطی ہو گئی، ربیہ ناراض ہو گئے ہیں، اے اللہ کے رسول نے راضی کر لیجئے۔ ذرا سوچے ساتھیو، تو کہنے کا مطلب بات یہاں سے نکلی تھی کہ اخلاص کی سب سے پہلی علامت یہ ہے کہ انسان کوئی بھی کام کرے تو کس کے لیے کرے؟ جی اللہ کے رضا کے لیے کرے، اپنا دنیاوی فائدہ اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت ابو موسیٰ اشعری سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے سوال کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرتا ہے، وہ غنیمت حاصل کرنے کے لیے، ایک شخص جہاد کرتا ہے مال غنیمت، ایک شخص جہاد کرتا ہے اپنا نام کرنے کے لیے، ایک شخص جہاد اس لیے کرتا ہے تاکہ اپنا مقام دیکھے کہ اس کا مقام لوگوں میں کیا ہے، کون اللہ کے راستے میں ہے؟ آپ نے فرمایا یہ تینوں اللہ کے راستے میں نہیں ہے، اللہ کے راستے میں وہ ہے جو جہاد اس لیے کر رہا ہے تاکہ اللہ کا کلمہ بلند ہو۔ تو پہلی علامت یہ ہے ساتھیوں، اور دوسری چیز یہ ہے، ذرا غور کریں گے، خلوت اور جلوت یکساں ہونا چاہیے۔ خلوت اور جلوت یکساں ہونا چاہیے، یعنی جس طریقے سے ہمارا دل مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے کر رہا ہے لوگوں کے سامنے، ایسے ہی ہمارا دل اپنے گھر میں اکیلے ہو تو نماز پڑھنے کے لیے کہے۔ جس طریقے سے ہمارا دل تقریر کرنے کے لیے اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان میں کہہ رہا ہے، لیکن ہم اگر کسی مسجد میں جائیں وہاں 4 6 8 10 آدمی ہیں تو یہ نہ کہیں کہ ہاں بھائی لوگوں کو دیکھ کر کے میرا موڈ بگڑ جاتا ہے۔ ہوتا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں نا، ہے کہ نہیں؟ مجمع دیکھ ہی کر کے میرا موڈ خراب ہو گیا، میں کیا کروں گا۔ یہ ہے اس کا مطلب کہ اخلاص کے اندر کمی پائی جا رہی ہے، آپ اللہ کے لیے وہ کام نہیں کر رہے تھے۔ بات آ گئی ہے تو ذکر کر دوں، شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ، ان کے تذکرے میں آتا ہے کہ ہر اتوار کے دن، شاید اگر مجھ سے بھول نہیں، لال قلعہ میں ان کا قرآن مجید کا درس ہوتا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو، اس امام ربانی کو وہ ملکہ دیا تھا قرآن مجید کی تفسیر کا کہ آپ تعجب کریں گے۔ ایک بار بات یہاں سے نکل آئی تو ایک بار شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ ان کے تذکرے میں لکھا ہے کہ ایک بار کہیں سے واپس آ رہے تھے اپنے شاگردوں کے ساتھ، تو کیا دیکھتے ہیں کہ گانا اور باجا کے ساتھ کچھ تماشا ہو رہا ہے۔ پوچھا یہ کیا ہے؟ تو کہا کہ فلاں جو رنڈی ہے چاندنی چوک کے اوپر، آج اس کے یہاں شادی ہے اس لیے یہ بھیڑ ہے۔ کہا یہ شادی ہے؟ واپس آئے اپنے ساتھیوں کو لے کر کے واپس آئے، سب ساتھی گھر چلے گئے اور اپنا ایک پھٹا پرانا کپڑا پہنا اور ایک ڈنڈا لیا اور فقیروں والا جو ایک برتن ہوتا ہے اس کو لیا اور سیدھے اس دروازے پر پہنچ گئے جہاں ناچ گانا ہو رہا تھا۔ اب سارے اندر ہو گئے تھے، دروازے پر کھٹکھٹایا، ایک اس میں سے باہر آتی ہے، کیا چاہیے؟ اللہ کے نام پر دے دو۔ وہ اندر گئی، کچھ پیسے لے کر کے اپنی بڑی بی سے کچھ پیسے لے کر کے آئی، تو کہتے ہیں میں ایسے نہیں لیتا، اللہ یہ کہ میں اپنا گانا سنا دوں، جب میں اپنا گانا سنا دوں گا تب تم سے بھیک لے لوں گا۔ وہ واپس چلی گئی اور اپنی بڑی بی سے کہتی ہے، بڑی بی نے کہا کہ نہیں، آج گانا سنانے کا موقع نہیں ہے، کسی اور موقع سے سنا دینا، اسے زیادہ پیسہ دو، واپس کر دو۔ لیکن شاہ صاحب نے کہا کہ نہیں، میری یہ عادت نہیں ہے، جب تک میں اپنا گانا نہیں سناتا میں کبھی بھی کوئی پیسہ کسی سے نہیں قبول، کوئی بھیک نہیں قبول کرتا۔ چنانچہ مجبور ہو کر کے بڑی بی کے پاس گئی۔ دیکھیے ساتھیو، مجمع کس کا ہے؟ فاحشہ عورتوں کا ہے۔ شاہ صاحب نے اپنی ذمہ داری محسوس کی، یہ اخلاص کی برکت تھی، اپنی ذمہ داری محسوس کی، سر جھکا کر کے تشریف لے گئے اور اذا زلزلت الارض زلزالہا کی تفسیر کرنا پڑھا، راگ سے پڑھا اور اس کی تفسیر کرنا شروع کر دیا۔ غلام رسول مہر نے شاہ اسماعیل شہید کے تذکرے میں لکھا ہے کہ ان کی اس تقریر سے 40 رنڈیوں نے فوراً توبہ کر لیا، اور ان کی جو سردار بڑی بھی تھی اس نے بھی توبہ کر لیا، اور اپنے آخری عمر تک جب مجاہدین سرحد پر جہاد کرنے گئے تو ان کے ساتھ وہ بھی گئی ہوئی تھی۔
تو امام شاہ اسماعیل شیر محمد کی یہ ملکہ تھا قرآن کی تفسیر کرنے کا، تو وہ قرآن کی تفسیر کیا کرتے تھے اور دور دور سے لوگ آیا کرتے تھے۔ سکندرآباد شاید شیخ مقیم صاحب کو شاید معلوم ہو، اگر مجھ سے بھول نہیں، دلی سے 45 کلومیٹر کی دوری پر ہے، 45 کلومیٹر کی دوری پر ایک چھوٹا سا شہر ہے، وہاں سے ایسے ایک شخص شام کو عصر کے وقت اپنے جانور کو جلدی سے چارہ دیتا ہے، چارہ دے کر کے فارغ ہوتا ہے اور بھاگتا ہوا آتا ہے کہ آج شاہ صاحب کے درس میں شریک ہونا ہے۔ لیکن جب دلی میں پہنچا تو شاہ صاحب اپنا درس چھوڑ کر کے وہ نئی سڑک، کیا چاندنی چوک والی سڑک کون ہے شیخ؟ نئی سڑک، اس سے واپس جا رہے تھے۔ راستے میں ملتا ہے اور کہتا ہے شیخ بڑے افسوس کی بات ہے۔ کہا کون سا افسوس ہے؟ کہا اتنی دور سے آیا آپ کی تقریر سننے کے لیے، لیکن آپ کی تقریر ختم ہو گئی تھی۔ کہا تم اتنی دور سے میری تقریر سننے کے لیے آئے تھے؟ میری تقریر سننے کے لیے آئے تھے؟ کہا ہاں۔ کہا بیٹھ جاؤ یہیں پر، تمہیں میں اپنی پوری تقریر سنا دے رہا ہوں، یہیں پر بیٹھ جاؤ، میں اپنی پوری تقریر سنا دے رہا ہوں۔ کہا کہ آپ مجھ اکیلے کو اپنی پوری تقریر سنا دیں گے؟ کہا اللہ کے بندے، جس اللہ کو راضی کرنے کے لیے 1000 لوگوں کو ہم نے اپنی تقریر سنائی ہے، اس اللہ کو راضی کرنے کے لیے تجھے بھی سنا سکتا ہوں۔ تو مخلصین کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ خلوت اور جلوت میں کیا ہے، ان کا عمل یکساں ہی نہیں، بلکہ خلوت میں ان کا جو عمل ہوتا ہے وہ اور ہی بہتر اور افضل ہوا کرتا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا سب سے افضل مومن کون ہے، مسند بزار وغیرہ کے اندر یہ روایت ہے، بلکہ ابتدائی الفاظ اس کے صحیح مسلم میں بھی موجود ہے، سعد ثوبان کے ہے، آپ سے پوچھا گیا سب سے افضل انسان کون سا ہے، آپ نے بیان فرمایا العبد التقی النقی الخفی، العبد التقی النقی الخفی، یعنی خفی یعنی پوشیدہ، اکیلے میں جو تنہائی میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتا ہے۔ تو ہر انسان اس کا اندازہ لگا لے، جس طریقے سے اس کا دل نماز پڑھنے میں مسجد میں لگتا ہے، لوگوں کے سامنے اگر نماز پڑھتا رہتا ہے، اسے خارش ہوئی تو اگر سوچتا ہے کہ اگر ہم کھجلانے لگے تو لوگ کیا کہیں گے، یہ اپنی نماز میں اس کو خشوع نہیں ہے، لہذا وہ خجلاتا نہیں ہے۔ اگر اس کی یہی کیفیت اکیلے جب گھر کے تنہائی میں رات میں نماز پڑھتا ہے، اگر اس کی یہی کیفیت ہے تو سمجھ لو کیا ہے، وہ اللہ کا نیک بندہ ہے۔ اسی لیے ایک مسند الشہاب ہے، بڑی مشہور کتاب ہے مسند الشہاب۔ اس حدیث کی کتاب میں جب ان 3 لوگوں کا واقعہ نقل کیا گیا ہے، جو 3 لوگ ایک غار میں جا کر پھنسے تھے، جو حدیث بخاری اور مسلم حضرت عبداللہ ابن عمر سے مروی ہے کہ اور غار کا پہاڑ آ کر، پتھر آ کر کے، چٹان آ کر کے غار کے منہ کو بند کر لیا تھا، اور تینوں نے اللہ تعالیٰ سے اپنے نیک عمل کی دعا کی تھی، خالص عمل کی دعا کی تھی۔ تو اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من استطاع منکم ان تکون له خبیۃ من عمل صالح فلیفعل، تم میں سے جس سے ہو سکے کہ کوئی پوشیدہ ایسا عمل ہو جسے کوئی نہ دیکھتا ہو، تو وہ عمل لے کر کے اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہو۔ تیسری علامت یہ ہے مخلصین کی، اور یہ علامت ہر انسان آسانی سے اندازہ لگا سکتا ہے۔ انہیں یہ ڈر اور خوف رہا کرتا ہے کہ جو نماز انہوں نے پڑھی ہے، جو روزہ انہوں نے رکھا ہے، جو صدقہ اور خیرات انہوں نے کیے ہیں، جو تقریر انہوں نے کی ہے، جو دعوت کا کام انہوں نے کی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کو رد کر دے، اللہ قبول ہی نہ کرے۔ اس لیے کہ یہ کوئی ضروری نہیں کہ ہر عمل جو انسان کر رہا ہے اسے اللہ قبول ہی کر لے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اگر بندے کا ایک عمل قبول کر لے تو نجات کے لیے کافی ہے کہ نہیں ہے؟ بسا اوقات جیسا کہ اسرائیلی روایات میں ہے، ایک شخص اللہ کے حضور 500 سال عبادت کر کے آئے گا، لیکن اللہ اس کی عبادت کو قبول نہیں کرے گا۔ تو جو انسان اس بات سے ڈرتا ہے کہ جو نماز ہم نے پڑھی،
جو روزہ ہم نے رکھا، جو حج ہم نے کیا، آیا وہ کہیں رد نہ کر دیا جائے۔ اگر یہ احساس ہمیں اور آپ کو ہے، ہر انسان ہم میں سے اندازہ لگا لے، آپ نے نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی، روزہ رکھا رمضان کا کہ نہیں رکھا، لیکن کبھی سوچا کہ پتہ نہیں میرا روزہ اللہ کے نزدیک مقبول ہوگا کہ بھی نہیں ہوگا؟ کبھی سوچا آپ نے؟ سوچنے کی بات ہے۔ کبھی فکر کیا آپ نے؟ حج کیا ہم میں سے کتنے لوگوں نے؟ حج کیا ہے نا؟ لیکن کبھی سوچا کہ پتہ نہیں میرا حج اللہ کے نزدیک مقبول ہوا کہ رد کر دیا گیا؟ اگر یہ احساس ہمارے اندر نہیں ہے ساتھیوں، اور ہمارے اے دعات بھائیوں، ہمارے اے علماء کرام ذرا سوچیں، یہ احساس آپ کے اندر پیدا ہوا کہ نہیں پیدا ہوا؟ اگر یہ احساس نہیں پیدا ہے تو اپنے اخلاص کی اصلاح کیجئے۔ اگر یہ اخلاص نہیں پیدا کہ ہم نے ہزاروں تقریریں کی ہیں، روزانہ میری ایک تقریر ہوتی ہے، کبھی بھی کوئی دن خالی نہیں جاتا، آیا اس پر آپ اترا تو نہیں رہے ہیں؟ اگر اترا رہے ہیں اور آپ کو یہ ڈر نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اس عمل کو کہیں رد نہ کر دے، تو یقین مان لیجئے کہ آپ کے اخلاص کے اندر کمی پائی جا رہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک اور کامیاب بندوں کی صفت بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے، ان الذین هم من خشیۃ ربهم مشفقون والذین هم بآیات ربهم یؤمنون والذین هم بربهم لا یشرکون والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انهم الى ربهم راجعون اولئک یسارعون فی الخیرات وهم لها سابقون۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ والذین هم بآیات ربهم والذین هم من خشیۃ ربهم مشفقون، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے لرزا رہا کرتے ہیں، کانپتے رہتے ہیں، ڈرتے رہتے ہیں، وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی آیات پر ایمان لے آتے ہیں، وہ لوگ جو رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، والذین یؤتون ما آتوا، اور وہ لوگ ان سے جو کچھ ہو سکتا ہے دیتے ہیں، جو کچھ ہو سکتا ہے دیتے ہیں، جتنا عمل ہو سکتا ہے اتنا عمل کرتے ہیں، اس کے باوجود کیا ہے؟ کیا ہے؟ والذین وقلوبهم وجلة انہم الى ربهم راجعون، ان کے دل ڈر رہے ہیں کہ انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جانا ہے۔ سنن ترمذی میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے، وہ بیان فرماتی ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیے، آیا یہ کون سے لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلہ، وہ لوگ جن کو جو کچھ دینا ہے دے دیتے ہیں اور ان کے دل ڈر رہے ہیں کہ اللہ کے پاس جانا ہے؟ آیا انہوں نے چوری کی ہے؟ الا انہوں نے زنا کیا ہے؟ الا انہوں نے ڈاکہ ڈالا ہے؟ آپ نے فرمایا لا یا بنت الصدیق، اے صدیق کی بیٹی، نہیں، یہ وہ لوگ نہیں ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو روزہ رکھتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو صدقہ کرتے ہیں، لیکن ان تمام کاموں کے باوجود اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہتے ہیں کہیں اللہ تعالیٰ ان کے عمل کو رد نہ کر دے، ان کے عمل کو ٹھکرا نہ دے۔ تو ایک نشانی اس کی یہ ہے کہ جو انسان اس بات سے ڈرتا ہے کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے عمل کو رد نہ کر دے۔ ساتھیوں، اگر ہم سلف کے بارے میں دیکھیں تو وہ اس چیز کے اوپر کس طریقے سے عامل تھے۔ امام ذہبی رحمہ اللہ نے ایک مثال میں دیتا ہوں، سیر اعلام النبلاء کے اندر امام الماوردی کے تذکرے میں لکھا ہے کہ انہوں نے تفسیر میں کتابیں لکھی، فقہ میں کتابیں لکھی، حدیث میں کتابیں لکھی، حتیٰ کہ اصول حکم میں بھی کتابیں لکھی۔ الاحکام السلطانیہ للماوردی بڑی مشہور کتاب ہے، لیکن اپنی زندگی میں کوئی کتاب لوگوں کے سامنے نہیں لائے ہیں، ایک بھی کتاب نہیں لائے۔ کتابیں لکھتے رہے اور ان کو وہاں پر رکھ دیا ایک گوشے میں۔ جب ان کا انتقال کا وقت قریب ہوا تو اپنے ایک عزیز شاگرد کو، جو ان کا بڑا پکا شاگرد تھا، اس کو چپکے سے بلایا اور کہا دیکھو فلاں جگہ جو کتابیں ہیں وہ میری کتابیں ہیں۔ آج تو اس کی ایک وجہ بھی، شرعی وجہ بھی ہو سکتی ہے، لیکن ہر جگہ نہیں کہ ہر کتاب پر حقوق الطبع، حقوق النشر محفوظہ۔ اگر کسی نے چھپا لیا تو اس کے خلاف جا کر کے کیس کر دو۔ اس کی ایک
میں نہیں کہتا غلط ہے، لیکن عام طور پر جتنی عام ہو گئی ہے چیز اتنا نہیں ہونا چاہیے۔ علی کل حال انہوں نے کہا فلاں جگہ جو کتابیں ہیں وہ ساری کے ساری میری تالیف شدہ ہیں، ہم نے لکھا ہے، لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ کہیں میرے اخلاص میں کچھ کمی تو نہیں تھی۔ ذرا دیکھیں ساتھیو، ذرا دیکھیں، غور کریں۔ انہیں خوف رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے عمل کو رد نہ کر دے۔ میرے اخلاص میں کہیں کمی تو نہیں تھی جب ہم نے یہ کتابیں لکھی، لہذا جب میری جان نکلنے کا بالکل وقت ہو تو میرا ہاتھ اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دینا، اگر تمہارے ہاتھ کو پکڑ کر کے میں دبا دوں تو یہ سمجھا کہ اللہ نے میری کتابیں قبول نہیں کی ہے، میری ساری کتابیں جلا دینا۔ لیکن اگر میں تمہارا ہاتھ دباؤں نہیں، تمہارا ہاتھ ایسے پھیلا دوں، چھوڑ دوں، تو سمجھ لینا کہ اللہ نے میری کتابیں قبول کی ہیں، اسے لوگوں کے سامنے ظاہر کرنا۔ چنانچہ ان کے شاگرد نے ایسا ہی کیا۔ جب ان کے انتقال کا وقت ہوا، جاں کنی کا عالم تھا، اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ پر رکھا اور انہوں نے اپنے ہاتھ کو ایسے پھیلا دیا، تب انہیں خوشی ہوئی، اور ان کے انتقال کے بعد ساری دنیا میں ان کی کتابیں پھیلی ہیں، ان کی زندگی میں ایک کتاب ہی نہیں پھیلی ساتھیوں۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو اللہ کے ایسے نیک بندے ہوتے ہیں انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ خوف ہوتا ہے کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے عمل کو رد نہ کر دے۔ اور آخری علامت جو بڑی اہم ہے ساتھیوں وہ یہ ہے، ہم کوئی بھی نیک کام کریں، چھوٹا ہے یا بڑا ہے، کوئی بھی کام کریں، اور اس میں ہم میں سے بہت سے لوگ فیل ہو جایا کرتے ہیں، اس میں لوگوں کے جزا و شکر کا کوئی شائبہ نہیں پایا جانا چاہیے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ دیکھو اس اللہ کے بندے کے دیکھو کب سے ہم اس کی مدد کرتے آ رہے ہیں، لیکن ایک بار بھی انہیں شکریہ کا لفظ بھی ادا نہیں کیا، اور آج دیکھو میرے ساتھ نہیں، میرے جو مخالفین ہیں، میرے جو دشمن ہیں، ان کے ساتھ چلتا پھرتا نظر آتا ہے۔ حالانکہ مشکل وقت میں اس کے کام کون آیا تھا؟ میں آیا تھا۔ یہ شیطان داخل ہو گیا، ہمارا شیطان داخل ہو گیا ہے۔ سوچیں آپ، نہیں، جو اللہ کے مخلص بندے ہوتے ہیں وہ کیا ہے؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ یہ کام میں کس کے لیے کر رہا ہوں؟ جی اللہ کے لیے کر رہا ہوں، اللہ کی رضا کے لیے۔ تم سے جزا و شکر کا کوئی مطالبہ نہیں ہے، نہ کوئی ارادہ ہے۔ تو انسان اگر یہ سمجھتا ہے کوئی نیک عمل کیا، ہم نے ایک اچھی تقریر کی، ہم اگر انتظار کر رہے ہیں فلاں صاحب ہماری تعریف کریں، ہاں بلکہ لوگ پوچھتے ہیں بتاؤ کیسی رہی میری تقریر، آج کا میرا خطبہ کیسا رہا ذرا بتاؤ، ہے کہ نہیں ہے؟ اگر یہ ہے تو یہ سمجھو کہ وہاں کیا ہے اخلاص میں۔ اسی لیے ساتھیوں میں کہتا ہوں، بار بار دہراتا ہوں کہ اس موضوع کو ہم نے آج تک نہیں چھیڑا ہے ساتھیوں، بڑا ہی مشکل کام ہے ساتھیوں۔ اللہ تعالیٰ سے اللہ کی قسم دعا کرتے رہیں ہر وقت، خاص طور پر ہمارے دعات، ہمارے ساتھی، ہمارے بھائی یہ دعا کرتے رہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا اخلاص عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے اخلاص میں کامیابی عطا فرمائے، ورنہ اخلاص بڑا مشکل کام ہے ساتھیوں، بہت مشکل کام ہے۔ ہم میں کا ہر آدمی کسی کو ایک پیسہ بھی دیتا ہے تو اس سے شکر، حالانکہ اس سے مطالبہ ہے کہ وہ شکر ادا کرے، لیکن ہم شکریہ کے منتظر نہ رہیں۔ انتظار کرنا الگ مسئلہ ہے، اور اس کا جو حکم، اس کا جو حق ہے وہ الگ ہے۔ علی کل حال اللہ کے نیک بندے یہ ہوا کرتے ہیں، مخلص بندے جو کسی سے شکریہ کے محتاج نہیں رہتے۔ امام ابن قتیبہ رحمہ اللہ، محمد ابن قتیبہ، جنہیں امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے خطیب و اہل سنہ لکھا ہے کہ اہل سنت کے وہ خطیب ہیں، اور سب سے پہلے اہل سنت کی طرف سے حدیث کے اوپر جو اعتراضات ہوتے ہیں مستقل کتاب کی شکل میں سب سے پہلے انہوں نے لکھی ہے۔ امام محمد بن قتیبہ رحمہ اللہ نے مختلف الحدیث سب سے پہلے انہوں نے لکھی ہے، اسی لیے امام ابن تیمیہ انہیں خطیب و اہل سنہ کہتے ہیں۔ ان کی ایک کتاب ہے عیون الاخبار، ایک کتاب ہے عیون الاخبار، اس کے اندر وہ ایک واقعہ نقل کرتے ہیں کہ محمد ابن مسلمہ ایک بڑے ہی مسلمانوں کے بڑے قائد اور بڑے کمانڈر رہے ہیں۔ ایک بار ایک شہر کے اوپر انہوں نے حملہ کیا، دشمن قلعہ بند ہو گئے تھے،
ایک دن گزرا، 2 دن گزرا، 3 دن گزرا، لیکن کامیابی نہیں ہو رہی ہے۔ البتہ آہستہ آہستہ اندازہ لگا کہ ایک نفق ہے، ایک سرنگ ہے، وہ کسی طریقے سے قلعے کے اندر گئی ہوئی ہے۔ اعلان کیا کہ کون ہے جو اپنی جان پر کھیل کر کے اس سرنگ میں جا کر کے فاٹک کھولے تاکہ ہم اس کے اوپر حملہ آور ہو جائیں۔ پہلی بار اعلان کیا، کوئی تیار نہیں ہوا، اس لیے کہ بڑا مشکل مرحلہ تھا، معلوم نہیں تھا یہ سرنگ کس طرف جا رہی ہے۔ دوسری بار اعلان کیا، کوئی نہیں تیار ہوا۔ تیسری بار جب اعلان کیا، ایک شخص اپنے منہ کو چھپا کر کے تیار ہوا اور سرنگ میں جا کر کے گھس گیا اور جا کر کے اندر سے قلعے کا دروازہ کھول دیا۔ مسلمان اندر داخل ہوئے اور کامیاب ہو گئے۔ محمد ابن مسلمہ نے فتح کے بعد اعلان کیا، وہ کون شخص ہے جو سرنگ میں جا کر کے قلعے کے دروازے کو کھولا تھا؟ کوئی جواب نہیں دے رہا ہے۔ 2 بار اعلان کیا، تیسری بار اعلان کرتا ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ کا واسطہ ہے، میں تمہارا امیر ہوں، میری اطاعت تمہارے اوپر فرض ہے، اس اطاعت کا حوالہ دیتا ہوں کہ جو شخص بھی ایسا ہے وہ آئے اور اپنا نام بتائے۔ چنانچہ کوئی بھی آدمی تیار نہیں ہوا۔ جب رات ہوئی، رات کو ایک شخص پہنچتا ہے اور دربان جو محمد ابن مسلمہ کا چوکیدار تھا اس کے پاس جاتا ہے کہ میں اس شخص کا نام بتانا چاہتا ہوں جو جا کر کے سرنگ کے اندر دروازہ کھولا تھا۔ کہا تم بتانا چاہتے ہو؟ ہاں، جاؤ امیر سے ملاقات کرو۔ امیر کے پاس گیا اور امیر سے کہا کہ میں اس کا نام بتانا چاہتا ہوں، لیکن اس شخص نے 3 شرطیں لگائی ہیں۔ اس شخص نے 3 شرط لگائی ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ اس کو کچھ زیادہ معاوضہ نہ دیا جائے، جتنی عام اس کی تنخواہ ہے اس کو اتنی ہی تنخواہ ملے، اس عمل پر اسے کوئی زیادہ معاوضہ نہ دیا جائے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ اس کا نام امیر المومنین عمر ابن خطاب تک نہ پہنچایا جائے۔ تیسری اس کی شرط یہ ہے کہ لوگوں میں اس کے نام کا اعلان نہ کیا جائے۔ اگر آپ ان 3 شرطوں کو ماننا مانتے ہیں تو میں بتاتا ہوں کہ وہ کون شخص ہے۔ محمد ابن مسلمہ تھوڑی دیر غور کرنے کے بعد کہا کہ اچھا بتاؤ وہ کون شخص ہے؟ تو کہا کہ وہ میں ہوں۔ کیا کہتا ہے؟ کہ وہ میں ہوں، لیکن جب تک میں زندہ ہوں میرا نام لوگوں کے سامنے ظاہر نہ ہو۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ محمد ابن مسلمہ جب بھی نماز پڑھا کرتے تھے، نماز کے بعد جو دعا کرتے تھے تو اس میں کہتے تھے اے اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اس نفق والے ساتھی کے ساتھ میرا حشر کر، اس لیے کہ جس کا اتنا اخلاص ہے اس کے اللہ کے نزدیک کیا مقام حاصل ہوگا۔ تو ساتھیوں کہنے کا مطلب یہ ہے، مخلصین کی ایک علامت یہ بھی ہے۔ ساتھیوں میں ان باتوں پر اس لیے توجہ دے رہا ہوں کہ ہر انسان اپنے اخلاص کا امتحان لے لے۔ یہ ہے اخلاص کا امتحان کہ ہمارے اندر اخلاص کتنا پایا جا رہا ہے۔ اور اسی طریقے سے خیر ساتھیوں باتیں بہت ہیں، لیکن میں تمام چیزوں کو مختصر کر کے آخری ایک چیز آپ کے سامنے رکھوں گا جو شاید مفید ہو، وہ یہ ہے کہ آیا ساتھیوں اخلاص پیدا کیسے ہو؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے اندر اخلاص نہیں ہے، بڑی کمی ہے، بڑی کوتاہی ہے، اخلاص بڑا مشکل ہے، اس لیے کہ جیسا کہ آپ نے کہا انسان کے اندر اصل میں 2 چیزیں پائی جاتی ہیں جو بڑی اہم ہیں، حب المدح ہے اور حب الظہور ہے، یعنی لوگ اس کی تعریف کریں اور لوگوں میں ظاہر ہو۔ انہی دونوں چیزوں کو قتل کر دینا، چھری سے ذبح کر دینا اگر آپ چاہتے ہیں تو بقرعید کا موقع آ رہا، ان دونوں کو قربانی کے جانور کے ساتھ ذبح کر دیں، حب الظہور کو اور حب المدح کو بھی، یعنی آپ کی تعریف کی، اپنی تعریف کو جو انسان پسند کرتا ہے اس کو، اور لوگوں میں ظاہر ہونے کو جو پسند کرتا ہے، مشہور ہونے کو، جو ان دونوں کو اپنے قربانی کے جانور کے ساتھ ذبح کر دے، تبھی آپ کامیاب ہیں، ورنہ آپ کامیاب نہیں ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیز کی اخلاص ہمارے اندر پیدا کیسے ہو ساتھیوں، یہ چیز ہے۔ دیکھیے پہلی چیز یہ ہے جو سب سے اہم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کو سامنے رکھا جائے، اور یہ بڑی کمی ہمارے اندر پائی جاتی ہے، اور مشکل یہ ہے ساتھیوں کہ آج اللہ تعالیٰ کی عظمت کیا ہے، کبریائی کیا ہے، بڑائی کیا ہے، اس بارے میں تقریریں بھی ہمارے سامنے نہیں ہوا کرتی ہیں۔
اللہ کی عظمت اور بڑائی کی تقریریں ہمارے سامنے کم ہی ہوا کرتی ہیں. خاص طور پر اللہ تعالیٰ کی اسماء اور صفات جو ہیں ان کے بارے میں لوگوں کے سامنے کم اور بہت کم بیان کیا جاتا ہے. ساتھیوں، ہر انسان کو اور آخرت کا جو متلاشی ہے، آخرت کا جو مسافر ہے، اسے دو چیزیں اپنے سامنے رکھنا چاہیے. دو چیزیں ساتھیوں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ اللہ کی ذات سے زیادہ اہمیت کسی اور ذات کی اس کے دل میں نہیں ہونی چاہیے. سب سے زیادہ اہمیت جو اس کے دل میں ہو، کس کی ہو؟ اللہ تبارک تعالیٰ کے ذات کی ہو. اور یہی انسان کے ایمان کا کمال ہے. اس لیے کہ جب زیادہ اہمیت ہوگی تو اس کی اتنی ہی محبت زیادہ پیدا ہوگی، اتنا ہی خوف زیادہ پیدا ہوگا، اتنی ہی امید زیادہ پیدا ہوگی. اور یہی تین چیزیں انسان کی عبادت کی بنیادی شرطیں ہیں. محبت، خوف اور امید، یہ تین چیزیں عبادت کی بنیادی شرط ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے اس کی محبت میں، اس کے خوف سے اور اس کی امید سے، اس سے امید رکھتے ہوئے. تو پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے زیادہ اہم ذات ہمارے آپ کے نزدیک کوئی نہیں ہونی چاہیے. ایک چیز. دوسری چیز، اللہ تعالیٰ کی کتاب سے، اللہ کے کلام سے اہم کلام ہمارے دل میں کسی اور کا نہیں ہونا چاہیے. اور یہ بڑی کمی ہے. ہمیں اخبار پڑھنے کا موقع ملتا ہے، برا نہ مانیں گے ساتھی. واٹس ایپ پر اپنے ساتھیوں سے چیٹنگ کرنے کا موقع ملتا ہے، برا نہ مانیں گے. ہمیں فلم اسکرین کے اوپر خبریں سننے کا موقع ملتا ہے، برا نہ مانیں گے. ہوٹل پر بیٹھ کر چائے پینے کا موقع ملتا ہے، برا نہ مانیں گے. آفس میں بیٹھ کر کے ساتھیوں سے مناقشہ کا موقع ملتا ہے، یہ برا نہ مانیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ کی کتاب پڑھنے کا موقع نہیں ملتا. ذرا سوچیں آپ. اس کا مطلب یہ ہے اللہ کی کتاب کی اہمیت نہیں ہے ہمارے دل میں. جھوٹ میں ہم کہتے ہیں کہ اللہ کی کتاب سب سے اہم کتاب ہے. تو اللہ تعالیٰ کی اہمیت اور عظمت اپنے انسان اگر اپنے دل میں بیٹھائے، جب یہ سمجھے گا کہ اللہ غنی ہے، اللہ بے نیاز ہے، ہماری عبادت کا کوئی محتاج نہیں اللہ تبارک و تعالی. اور جب انسان یہ سوچے گا کہ اللہ تبارک و تعالی قادر ہے، جب انسان یہ سوچے گا اللہ تبارک و تعالی ساری چیزوں کو دیکھ رہا ہے، یہ ساری چیزیں جب انسان کے دل میں ہوگی تو انسان کسی اور کے دکھانے کے لیے کوئی کام نہیں کرے گا. کرے گا کس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کے دکھانے کے لیے کام کرے گا. تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ انسان اپنے اندر کیا پیدا کرے؟ اللہ کی عظمت پیدا کرنے کی کوشش کرے. اسی لیے جن لوگوں کے دل میں اللہ کی عظمت جتنی زیادہ ہوا کرتی ہے، ان کے اندر اخلاص اتنا ہی زیادہ رہا کرتا ہے اور اپنے ہر کام میں اللہ کو اتنا ہی اپنے سامنے مد نظر رکھتے ہیں. دوسری چیز ساتھیوں، اخلاص کیا ہے اسے سیکھا جائے اور سمجھا جائے. میں اخلاص کے بارے میں ایک عام معلومات آپ کو دے رہا ہوں، ایک عام معلومات، ورنہ اخلاص ایک لمبا موضوع ہے. اگر مجھ جیسا چھوٹا آدمی، چھوٹے علم والا آدمی بغیر کسی خاص تیاری کے اگر بیٹھ جائے تو اخلاص سے متعلق کم سے کم 4-5 گھنٹے تو کم سے کم ضرور بول سکتا ہے. اور آپ سمجھیں گے کوئی بات دہرائی نہیں گئی. اخلاص اتنا اہم موضوع ہے. مثال کے طور پر یہی چیز اخلاص پیدا کیسے ہو، ذرا سوچیں. دوسری چیز یہ ہے اخلاص کے منافی کیا چیزیں ہیں. تیسری چیزیں ہیں اخلاص میں خلل کن کن چیزوں کے ذریعے پیدا ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں جب تک ہمیں معلوم نہیں ہوں گی، مثال کے طور پر ایک شوگر کا مریض ہے، وہ یہ جاننے کی کوشش کرتا ہے کہ ہماری صحت کے لیے کون کون سی چیزیں مضر ہیں. جانتا کہ نہیں جانتا ہے؟ لیکن کیا یہ بھی جاننے کے لیے کبھی کوشش کیا کہ جو ریا کا مرض، نمود کا مرض ہمارے اندر پایا جا رہا ہے، اس سے بچنے کی کیا کیا صورتیں ہیں؟ کبھی نہیں کوشش کیا. تو اخلاص کے منافی کیا چیزیں ہیں، اخلاص کیسے ہمارے اندر اجاگر ہو، اخلاص میں قوت کیسے پیدا ہو، یہ ساری چیزیں سیکھنے اور سکھانے کی ہیں. اسی لیے ایک مشہور تابعی ہیں یحییٰ ابن ابی کثیر، انہوں نے بیان فرمایا تعلموا الاخلاص فإنه ابلغ من العمل. اے لوگو تم اخلاص کو سیکھو، اس لیے
کہ اخلاص عمل سے بڑی اہم چیز ہے، اور آج یہ بڑی کمی پائی جاتی ہے ساتھیوں۔ آج مارکیٹ میں جائیے، نماز سے متعلق آپ کو 10 کتابیں مل جائیں گی، روزے سے متعلق آپ کو 10 کتابیں مل جائیں گی، زکوٰۃ سے متعلق آپ کو بہت کتابیں مل جائیں گی، اخلاقیات سے متعلق آپ کو بہت کتابیں مل جائیں گی، لیکن جو ہمارے دل کی عبادات ہیں، ہمارے دل کے جو امراض ہیں، ہماری دل کی جو خرابیاں اور بیماریاں ہیں، اس سے متعلق شاید ہی آپ کو کوئی کتاب مارکیٹ میں نظر آئے۔ ذرا سوچیں آپ، ورنہ جا کے دیکھ لیجیے آپ چاروں طرف مکتبے ہیں آپ، جبکہ دل کی عبادات ہی جن میں اخلاص اول نمبر پر ہے، یہ بنیاد ہے ظاہری عبادات کی۔ اگر دل کے اندر اخلاص نہیں ہے تو ہماری نماز، ہمارا روزہ، اگر دل کی عبادتیں صحیح نہیں ہیں تو ہماری نماز، ہمارا روزہ، ہمارا حج کوئی بھی اللہ کے نزدیک مقبول نہیں ہے ساتھیوں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے اخلاص کو سیکھا اور سکھایا جائے۔ تیسری چیز جو بڑی اہم ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کی جائے اور تدبر کے ساتھ معنی کو سمجھ کر کے۔ قرآن مجید کی تلاوت ساتھیوں بڑی اہم چیز ہے۔ میں تو کہتا ہوں ہر مسلمان کو کم سے کم 1 مہینے یا 40 دن میں ایک بار قرآن کا دور ضرور کرنا چاہیے۔ جو نہیں کرتا ہے غور سے سن لے، وہ محروم انسان ہے، بہت بڑا محروم انسان۔ یہ کمی ہمارے اندر پائی جاتی ہے، دعات میں بھی اور عام لوگوں میں پائی جاتی ہے۔ پورا مہینہ گزر جائے گا، 6 مہینہ گزر جائے گا، لیکن قرآن مجید کا ایک دور بھی نہیں ہوگا۔ یہ ہے کہ اللہ کے کلام کی اہمیت ہمارے دل میں نہیں رہ گئی ہے۔ کہنے سے کوئی آدمی اہل حدیث نہیں بن جاتا ہے، دعویٰ سے کوئی آدمی اہل حدیث نہیں بن جاتا ہے۔ کیسے اہل حدیث بنے گا؟ جبکہ دونوں حدیثوں کا اہتمام کرے گا تو، اللہ کی حدیث کو اور رسول کی حدیث کو۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ تُؤْمِنُونَ، اللہ اور اس کے آیات کے بعد کس حدیث پر ایمان لے آؤ گے تم لوگ؟ تو اللہ کی کتاب کو پڑھنے پڑھانے کا اہتمام کیا جائے۔ وہ کیسے؟ یہ کیسے ہمارے اخلاص کے لیے مفید ثابت ہوگی؟ پہلی چیز ساتھیوں، اخلاص کی کمی ایک بیماری ہے نا، اور قرآن دل کی تمام بیماریوں کا علاج ہے۔ شفاء لما فی الصدور، دل کے اندر جو بیماریاں پائی جا رہی ہیں، چاہے حسد ہے، کینہ ہے، ریا ہے، نمود ہے، آپ مانیں گے ہم توجہ نہیں دیتے، ورنہ قرآن مجید میں دل کی 27 بیماریوں کا ذکر ہے ساتھیوں، 1-2 بیماری نہیں ہے۔ کتنا؟ 27 بیماریوں کا ذکر ہے قرآن مجید میں دل کی۔ کتنی بیماریوں پر ہماری توجہ ہے اور کس کو ہم نے اپنے دل سے دور کرنا چاہا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید کو دل کی بیماریوں کے لیے علاج بتایا ہے۔ اگر کوئی آدمی یہ سوچ کر کے اخلاص کی ہمارے اندر کمی ہے، اس نیت سے قرآن مجید کی تلاوت کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرے گا؟ انشاءاللہ اس کی برکت سے اس کے اخلاص پیدا کر دے گا۔ ایک چیز۔ دوسری چیز، قرآن مجید میں جگہ جگہ، ایک جگہ نہیں، 2 جگہ نہیں، جگہ جگہ اخلاص کا حکم دیا گیا ہے، بلکہ 7 جگہ قرآن مجید میں مخلصین لہ الدین کا ذکر ہے۔ قرآن مجید کی صرف ایک آیت کے اندر مخلصا لہ الدین 3 بار آیا ہوا، ایک سورت میں 3 بار آیا ہوا، ایک سورت کے 3 بار آیا مخلصا لہ الدین۔ تو قرآن مجید میں جگہ جگہ مخلصین لہ الدین کا ذکر ہے، تو اگر آدمی قرآن کو پڑھے گا، سمجھنا چاہے گا، اس کے اندر اخلاص پیدا ہوگا۔ اور تیسری چیز، قرآن مجید میں اخلاص کے فضائل اور برکات جہاں بیان ہوئے ہیں، وہاں پر اخلاص کی مخالفت کرنے والوں کا انجام بد بھی بیان کیا گیا ہے۔ تو جو آدمی غور سے سمجھ کر کے قرآن پڑھے گا، وہ اس کے اوپر سوچنے کی بھی کوشش کرے گا۔ تیسری چیز، جو دل کی عبادتیں ہیں اور دل کے امراض ہیں، اس پر خصوصی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ہم اور آپ یہ سوچیں کہ دل کی وہ کیا کیا، ساتھیوں دل کی عبادات خصوصاً اخلاص ایک ایسی چیز ہے، اللہ کی قسم میں اہمیت کو بیان کرتے ہوئے نہیں، ورنہ اتنا اہم ہے کہ ایسا اکثیر ہے اخلاص، ایسا اکثیر ہے کہ اگر یہ تو بہت زیادہ پانی ہے ساتھیوں، بہت زیادہ پانی،
بہت زیادہ. اگر اس میں ایک قطرہ پانی ہو اور اسے آپ اخلاص کے ساتھ کسی کو دے دیں، اخلاص کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اتنا پانی اگر اخلاص کے ساتھ پلا دے تو اللہ کی قسم، آپ کے قسم کھا کر کے میں کہہ رہا ہوں، اور جس بات پر قسم کھا رہا ہوں علم کی بنیاد پر قسم کھا، جذبے کی بنیاد پر نہیں قسم کھا رہا ہوں، آپ کے جنت میں جانے کے لیے کافی ہے. یہ اتنی اہم چیز ہے. تو دل کی عبادات کا چوتھی چیز یہ ہے، جو لوگ مخلصین ہیں ان کی صحبت اختیار کرنے کی کوشش کریں اور ان کے تذکرے کو پڑھیں، ان کی سیرتوں کو پڑھیں کہ آخر ان کے اندر مثال کے تو امام نووی رحمہ اللہ ہیں، ان کا تذکرہ پڑھیے آپ. اللہ کی قسم میں سوچتا رہا یہاں تک کہ امام ذہبی رحمہ اللہ کے ایک قول مجھے ملا. ایک شخص جس کا انتقال تقریباً 40 سال کی عمر میں ہوا، اور آج دنیا کے اندر کوئی گاؤں شاید ایسا ہو جہاں ان کی کتابیں شاید ایسا نہ پڑھی جاتی ہوں، ورنہ جہاں کہیں بھی مسلمان ہیں امام نووی کتابیں وہاں پر پہنچی ہوئی. حدیث پر انہوں نے کتابیں لکھی، وہ چوٹی پر ہے. فقہ میں کتاب لکھی، چوٹی کے اوپر ہے. شرح حدیث پر لکھی، چوٹی پر ہے. آخر زہد پر لکھی، چوٹی کے اوپر. آخر کیا تھا وہ؟ امام ذہبی رحمہ اللہ کہتے ہیں کاش کہ میں وہ جان جاتا وہ کیا نیت تھی امام نووی کی، بس کہ جس نے اللہ تعالیٰ اللہ نے ان کو یہ مقام دیا ہے ساری دنیا میں، جو ان کے مسلک کا ہے وہ بھی ان کی کتابیں پڑھتا ہے، اور جو مسلک کا نہیں وہ بھی ان کی کتابیں پڑھتا ہے. ذرا سوچیں. حالانکہ اگر آج بعض اہل حدیثوں جذباتی ہمارے نوجوانوں کے بارے میں سوچیں تو شاید وہ کہے گے نووی کتاب پڑھو ہی نہیں، وہ تو اشعری تھے، نعوذ باللہ من ذالک، وہ تو ماتریدی تھے. لیکن اس کے باوجود کتنا اخلاص تھا ان کے اندر. یہ دیکھیے ریاض الصالحین یہاں پر پڑی ہوئی. ریاض الصالحین کتاب عربی میں اس کا ترجمہ ہے، بنگلہ میں اس کا ترجمہ ہے، انگلش میں اس کا ترجمہ ہے. شاید ہی کوئی دنیا کی زندہ زبان ہو جس میں اس کا ترجمہ نہ پایا جاتا ہو. امام نووی رحمہ اللہ کتاب، اور بچپن سے ہم سنتے آئے ہیں نووی نووی نووی. آخر وہ کون سے آدمی ہیں؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے اخلاص کے بارے میں جن لوگوں نے کام کیا ہے تو مخلصین کا ساتھ اختیار کریں اور ان کی سیرت کو پڑھیں. اور چھٹی چیز یہ ہے اخلاص کا. شیخ وقت ختم ہو گیا. دیکھیے اخلاص کا جو ثواب اور اجر ہے انسان اس کو اپنے سامنے مد نظر رکھے. جیسے پہلی چیز یہ ہے کہ اعمال قبول کب ہوگا؟ جب اخلاص پایا جائے. اللہ کے رسول شفاعت کس کی کریں گے؟ جو مخلص ہیں ان کی شفاعت کریں گے. دل کی صفائی سے اخلاص پیدا ہوگا، ہے کہ نہیں؟ اسی طریقے سے گناہوں کی معافی. ذرا دیکھیں ساتھیو، گناہوں کی معافی اخلاص. آپ ذرا سوچیں، صحیح بخاری شریف کے اندر حدیث ہے، ایک رنڈی ہے، رنڈی جانتے ہیں نا، جس کا نام لیتے گھن آتی کہ نہیں آتی؟ اس کا نام لیتے ہوئے گھن آتی ہے. آپ لوگ کہتے ہیں کس کا نام لے لیا مولانا جی، ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن وہ راستے میں جا رہی ہے. ذرا سوچیں، راستے میں جا رہی ہے، ایک چشمے پر ایک کنویں پر پانی پیا، آگے بڑھی، اس نے دیکھا ایک کتا ہے جو پیاس سے لہت رہا ہے، زبان نکالے ہوئے. واپس آئی، کوئی برتن نہیں ملا. اس نے اپنے چمڑے کو، موزے کو نکالا اور پانی اس میں بھرا اور لے جا کر کیا کہہ دیا؟ اس کو کتے کو پلا دیا. صرف اسی بنیاد پر اللہ نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا. ذرا کس گناہ کو؟ ہمارے آپ طرح نہیں، جو دھندا کرتی تھی ساتھی اس گناہ کو معاف کر دیا. یہ کس کی برکت تھی؟ اسی اخلاص کی برکت تھی، اسی اخلاص کی برکت تھی. سنن ترمذی میں عبداللہ ابن عمر کی روایت ہے، قیامت کے دن ایک شخص اللہ کے حضور پیش کیا جائے گا جس کے 99 ایسے دفتر ہوں گے جو ہر دفتر جہاں تک آنکھ نظر جاتی وہاں تک ہوں گے، اور پورے دفتر کے اندر گناہ لکھا ہوگا، کوئی نیکی نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ فرمائے گا تیرے پاس کوئی نیکی بھی ہے؟ وہ کہے گا ہم نے نیکی کیا کی ہے؟ کوئی نیکی نہیں کی ہے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہاں تیری ایک نیکی ہے. وہ کیا ہے؟ ایک چھوٹا سا پردہ نکالے گا ساتھیوں جس پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہو. کتنا بڑا کاغذ ہوگا ہوتی ہے، اتنا ہی بڑا کاغذ ہوگا. کہاں 99 دفتر ہیں، اور ہر دفتر کہاں تک؟ جہاں تک انسان کی نظر جائے گی. کم سے کم بعض علماء کہتے ہیں انسان کی نظر اگر طبیعی ہے تو 36 کلومیٹر دور دیکھتا. ذرا دیکھیں اتنے لمبے 99 دفتر ہیں ساتھیوں، اور صرف برائیاں لکھی ہوئی ہیں. لیکن قیامت کے دن جب تولا جائے گا تو کیا ہوگا؟
جی کیا ہوگا؟ 99 دفتر بھاری ہلکے ہو جائیں گے اور ایک لا الہ الا اللہ بھاری پڑ جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اخلاص سے کہا ہوگا. ورنہ منافق بھی لا الہ الا محمد رسول اللہ پڑھتا، ہمارا بھی روزانہ پڑھتے رہتے. تو اخلاص کی برکت سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرتا ہے. اسی طریقے سے ایک ذریعہ یہ بھی ہے ساتھیوں کہ ہم بکثرت اعمال اطاعت بجا لائیں، نوافل کثرت سے ادا کریں. ہم میں سے بڑی کوتاہی پائی جاتی ہے ساتھیوں، آج آگے اور پیچھے کی جو سنتیں ہیں ان میں مکمل طور پر کمی رہا کرتی ہے. مثال کے طور پر آج ہمارے جتنے یہاں پر بھائی موجود ہیں، میں ان سے پوچھوں کہ ظہر کی سنت کتنی ہے؟ جی کتنی ہے ظہر کی سنت؟ کتنا پڑھتے ہیں؟ جی ہے نا، یہی کہیں گے نا. اگر کوئی 8 پڑھتا ہے تو کیا کہیں گے آپ اس کو؟ جی 8 پڑھتا ہے کیا کہیں گے؟ بولو بھائی، منہ میں نہ لو اپنے. صحیح نہیں ہے. کیوں صحیح ہے بھائی؟ تو 8 کیوں پڑھتے ہیں آپ؟ یہ سنت چھوٹی ہوئی ہے. سنن نسائی کے ذات ام حبیبہ کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، دعات بھی غور کر لیں، 4 قبل الظہر و4 بعدها تفتح من حافظ على 4 قبل الظہر ولا 4 بعدها حرمه اللہ علی النار. جو 4 رکعت ظہر سے پہلے اور 4 رکعت ظہر کے بعد کا اہتمام کر لے، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر جہنم کو حرام قرار دے گا. صحیح حدیث ہے سنن نسائی کے اندر. تو بڑی کوتاہی ہم سے سنن نوافل کے عمل. یہ چاہے کہ چاشت کی نماز ہے، رات کی نماز ہے اور دوسری نماز ہے، کتنی کوتاہیاں ہم سے ہوا کرتی ہیں. تو اگر چاہتے ہیں آپ اخلاص آپ کے اندر پیدا ہو تو نوافلی عبادات کا نماز کی شکل میں ہے، روزہ کی شکل میں ہے، صدقہ اور خیرات کی شکل میں اس کا بکثرت اہتمام کریں، اور عجب سے، کبر سے، غرور سے پرہیز کریں، فتنوں سے اپنے آپ کی حفاظت فرمائیں. علی کل حال باتیں اس سلسلے میں بہت ہیں، وقت کافی ہو گیا. میں اپنی بات کو مختصر کرتے ہوئے صرف یہ کہنا چاہوں گا ساتھیوں کہ اخلاص بڑی اہم چیز ہے، بڑا قیمتی ہیرا ہے، بلکہ ایک ایسا اکسیر ہے جو آپ کے اعمال سے نکال لیا جائے گا تو وہاں آ کر کے ریا کا زہر پیدا ہوگا جو آپ کے سارے اعمال کو برباد کر دے گا. اور جب یہ پایا جائے گا تو سارے اعمال آپ کے اللہ کے نزدیک قبول ہوں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے اندر اخلاص کی نعمت پیدا کرنے کی پیدا کرے. اللہ تعالیٰ ہمیں مخلصین میں شامل کرے. اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.